آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان جو اعتماد سازی کا عمل بحال ہوا ہے، اس کے جہاں پہ اچھی باتیں اور اچھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہاں پہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ عام آدمی کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے تشویش کا باعث بھی ہیں، اور وہ ہیں آئی ایم ایف کی شرائط اور مطالبات جو وہ اپنے قرض کے حوالے سے پاکستان کے اوپر رکھتا ہے۔ مثلا ابھی جو آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن پاکستان کا وزٹ کرے گا، اس کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں یا اس کے بارے میں جو قیاس رائیاں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ آئی ایم ایف جو نیا پیکج ہے پاکستان کو، جو کہ 6 سے 8 ارب ڈالر کا ہو سکتا ہے، اس کے لیے پاکستان کے اوپر کچھ نئی شرائط عائد کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اور وہ شرائط یہ ہیں کہ سپوز وہ ایک یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی پینشنرز ہیں ان کی جو پینشن ان کو آپ دے رہے ہیں اس کے اوپر آپ ٹیکس لگائیں۔ دوسری بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو کاشتکار ہیں یا جو کسان ہیں ان کو جو ٹیوب ویل ان کے ہیں، ان کے اوپر ایک سبسڈی دی جاتی ہے حکومت کی طرف سے بجلی کے بلز میں، اس کو سبسڈی کو ختم کریں۔ اسی طرح سے ایک اور ڈیمانڈ اور ایک اور مطالبہ یا ایک کنڈیشن جون سی ہے وہ یہ بھی منظر پر آ رہی ہے کہ جو صنعتوں کو پاکستان جو ہے وہ کچھ سبسڈی دیتا ہے الیکٹرسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، انرجی کے حوالے سے، اس کو ختم کرے۔ اور یہ جو شرائط ہیں، جب اس قسم کی شرائط سامنے آتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کا جو امپیکٹ ہے عام آدمی کے اوپر نیگیٹو آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف جون سا ہے پاکستان کو ایسی شرائط میں جکڑتا ہے جس کے نتیجے میں مہنگائی ہوتی ہے، بے روزگاری بڑھتی ہے، بے یقینی پیدا ہوتی ہے، اور واقعتاً ہوتی بھی ہے۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف آئی ایم ایف کی بات کریں اور اس کی شرائط کی بات کریں تو وہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے۔ آئی ایم ایف کا تقاضا، بنیادی تقاضا یہ ہے کہ آپ جو پیسے مجھ سے لیں گے یا ہم سے لیں گے ان کو آپ نے ریٹرن کیسے کرنا ہے۔ فرض کیا کہ ہمیں وہ 6 ارب ڈالر یا 8 ارب ڈالر یا 7 ارب ڈالر کا ایک پیکج دیتا ہے آئی ایم ایف، تو وہ ہمیں کوئی مفت میں تو نہیں دے گا، کوئی گفٹ تو نہیں کرے گا۔ اس نے وہ 8 ارب ڈالر اس کے اوپر اپنا جو ایک مارجن ہے اس کے انٹرسٹ کا وہ لگا کے تو ہم سے واپس لینا ہے، اور واپس بھی اس نے قسطوں میں لینا ہے۔ اب جب وہ پیسے واپس لینے کی بات آتی ہے تو آئی ایم ایف بلکہ دنیا کا کوئی بھی ادارہ، ہم آپس میں بھی کوئی لین دین کریں تو یہ بات طے ہوتی ہے کہ ہم نے اگر کسی کو پیسے دینے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ بات سوچتے ہیں کہ اسے واپس کیسے لینے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور کیا اس کے پاس وہ وسائل اور وہ وے آؤٹ موجود ہے کہ جس پر عمل کر کے یہ ہمیں پیسے واپس کر دے گا۔ اور اگر نہیں موجود ہے تو پھر ہم اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، اور یہ مشورے اور جو اس قسم کی باتیں ہیں یہی باتیں آئی ایم ایف کر رہا ہے۔ وہ پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ آپ سبسڈی ختم کریں، وہ پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ آپ انرجی سیکٹر جون سا ہے اس میں سے کرپشن ختم کریں، بلکہ وہ سب سے بڑی بات یہ کہتا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر جو اکانومی ہے اس کو ڈسپلنڈ کریں، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اب مسئلہ بات کرنے کا یہ ہے کہ پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں، پاکستان کی جو حکومتیں ہیں، صوبائی اور وفاقی حکومتیں اور ہمارے جو ادارے ہیں، ان سب کو مل بیٹھ کر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آئی ایم ایف سے یا ورلڈ بینک سے یا دنیا کے کسی ملک سے یا ادارے سے اگر ہم پیسہ لیتے ہیں قرض کے طور پر تو اس کی واپسی کا کون سا طریقہ کار اختیار کرنا ہے کہ اس سے جو لوور ٹیئر کے لوگ ہیں، عام آدمی جون سا ہے، اس پر کم بوجھ پڑے۔ رستے بہت سارے ہیں، عمل کی ضرورت ہے، نیت کی ضرورت ہے۔ سو آئی ایم ایف پر الزام تراشی کرنے یا آئی ایم ایف کے خلاف پریپیگنڈا کرنے کے بجائے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اور ایسا راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ جس پر چلتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ان قرضوں کا بہترین استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی اکانومی کو ریوائیو کریں اور اس کو اسٹرینتھن کریں، بلکہ ہم اپنے وسائل کا بہتر استعمال کرتے ہوئے یہ جو قرضے ہیں ان کو اپنے وسائل کی مدد سے واپس کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں۔ انرجی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہمارے قدرتی وسائل ہیں، دھوپ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، ہم اس کو کیوں نہیں استعمال کر پا رہے ہیں؟ آئی پی پیز کے اوپر جو ہم نے انحصار کیا ہے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کریں، انرجی کرائسس سے جان چھڑائیں۔ آپ کے جو اتنے قومی ادارے درجنوں ہیں جو کہ اربوں خربوں روپے کے بوجھ تلے ہیں، ان سے جان چھڑائیں، اور جان چھڑانے کا کوئی ٹرانسپیرنٹ طریقہ اختیار کریں، کوئی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ لے آئیں، کوئی آپ کہہ لیں کہ پرائیویٹائزیشن سسٹم ایسا لے کر آئیں جس میں شفافیت ہو، کرپشن نہ ہو۔ الیکٹرسٹی ہے تو اس کے لائن لاسز ختم کریں، جن لوگوں سے پیسے لینے ہیں ان کے کیا اسے کہتے ہیں کہ گلے پر انگوٹھا رکھ کر پیسے واپس لیں ان سے۔ اس قسم کے اقدامات کریں، جو عیاشیاں اور عللے تللے ہیں حکومتوں کے ان کو ختم کریں۔ یہ جو اتنے بڑے بڑے جسے کہہ لیں کہ جو
گورنر ہاؤس ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم باتیں بڑی کرتے رہے ہیں، ان سے ہم کیسے استفادہ کر سکتے ہیں اپنی اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے، اس پر سوچیں. اور ڈیفینیٹلی جب ہم اپنے پیسے جو ان کے لیے ہوئے ہیں ان کو واپس کریں گے تو وہ ہمارے پر شرائط عائد نہیں کریں گے. ہمیں اپنی سہولت کے مطابق اور اپنے وسائل کے مطابق کوئی پالیسی بنانا ہوگی. اور SIFC کا جو ادارہ ہے، ہم اس سے یہ توقع کرتے ہیں کہ اس کے پلیٹ فارم کے اوپر ایسا راستہ ضرور بنایا جائے گا کہ IMF ہو یا دنیا کا کوئی بھی ادارہ ہو یا دوست ملک ہو، اگر ہم اس سے کوئی کوآپریشن لیتے ہیں تو اس کو اپنے وسائل سے واپس کریں، نہ کہ عام آدمی کا خون پسینہ جو ہے نچوڑ کر اور اس کی جان کو ہلکان میں ڈال کر ہم قرض واپس کرنے کی پالیسی بناتے رہیں. بہت شکریہ.